فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس آیہ مبارکہ کے اکثر حصے پر کلام ہو چکا۔ ان کے دو اشکالات اور اس کے آخر میں ان کی ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کا ذکر ہوا۔ پہلا اشکال ان کا یہ تھا کہ آپ بشر ہیں اور ہمارے جیسے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی اتباع کرنے والے غریب لوگ ہیں، ضعفاء اور مساکین قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ان کے دو اشکال تھے، اور یہ دونوں ذکر کرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اپنا ایک اور تفاخر بیان کیا، جس میں ان کا اپنا فخر بھی ہے اور ساتھ ساتھ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کی بے ادبی بھی ہے۔ اور آخری جملے میں تو انہوں نے پھر حد کر دی۔ پہلا جملہ دیکھیں، انہوں نے کہا وما نرى لكم علينا من فضل، انہوں نے کہا ہم اپنے آپ پر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی کھیت کھلیان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ کافر تھے نا، کافر کی نگاہ میں یہی چیزیں فضیلت رکھتی ہیں، یہی چیزیں فضیلت رکھتی ہیں۔ کیا چیز بھائی؟ پیسے آ جائیں، مال و دولت آ جائے، بچے زیادہ ہو جائیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کے نزدیک فضیلت رکھتی ہیں، اور جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں ان کے نزدیک بھی یہ چیزیں فضیلت والی ہیں۔ جی پیسہ آ گیا سمجھو کامیاب ہے، جبکہ عند اللہ کامیابی کسی اور شے کا نام ہے۔ عند اللہ کامیابی یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جائے، عند اللہ کامیابی یہ ہے کہ بندے کو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جی وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بارگاہ ہوتا ہے، مقبول الہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک فقیر تھا، دو فقیر تھے اکٹھے ہی اپنا کاسہ لے کے بھیک مانگا کرتے تھے۔ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ وہ حکمران بن گیا، حکمران بنا تو دوسرا فقیر جو تھا اس کے ساتھ کا وہ اس کو ملنے آیا اور آ کر کے اس کو مبارکباد دی۔ اس نے کہا مبارک ہو بھائی، کل تک بھیک مانگتے تھے، آج آپ حکمران بن گئے ہیں۔ وہ دوسرا بندہ جو تھا وہ کوئی ہمارے جیسا نہیں تھا، یا آج کے حکمران جیسے ہوتے ہیں ویسا نہیں تھا وہ فقیر لیکن حکمت جانتا تھا وہ۔ اس نے کہا یار مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہو آپ؟ پہلے مجھے اپنی ذات کی فکر ہوتی تھی، اب حضور کی ساری امت کی فکر لگ گئی ہے مجھے۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ اپنی مانگنی ہے اور کھانی ہے، اب ان سارے لوگوں کی فکر ہے۔ جب تک ہر ایک بندے کے گھر میں روٹی نہ پہنچ جائے میں روٹی نہیں کھا سکتا، جب تک ہر ایک بندے کے گھر میں اس کی ضرورت کی چیزیں نہ پہنچ جائیں میں سکون کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ تو مبارکباد کس چیز کی دے رہا ہے مجھے؟ تو بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ یعنی پہلا فقیر جس کو حکومت مل گئی اس کے نزدیک یہ حکومت ملنا جو ہے نا یہ کوئی فضیلت والا کام نہیں تھا، وہ اس کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ رہا تھا، ایک اپنے لیے یعنی کہ امتحان سمجھ رہا تھا۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا جس نے اس کو سر کر لیا تھا، اس کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو اس نے پا لی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی حال جو ہے نا دنیا کے اندر ہے، ایک بندہ مومن کی نگاہ کے دیکھنے کا اور ایک کافر کی نگاہ کے دیکھنے کا۔ کافر کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، مومن کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے؟ بندہ مومن کے نزدیک کامیابی جو ہے وہ مال و دولت کا جمع ہو جانا، کوٹھیاں بنگلے بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے جس بندے کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے کبھی بھی اس کے دل میں ان چیزوں پر حسد نہیں ہوتا۔ کسی کا بڑا گھر دیکھ کے وہ جلتا نہیں ہے، جی کسی کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے، لینڈ کروزر اس کے گھر کے باہر کھڑی دیکھ کے اس کا دل کڑتا نہیں ہے یار اس کے پاس آ گیا میں مر گیا میں پیچھے رہ گیا۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ جس دل کے اندر دین کی محبت آ جائے نا،
جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جائے اس کے نزدیک یہ چیزیں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ حضرت باقر بسطامی رحمہ اللہ، آپ کی ایک بہت بڑی حویلی تھی، اس حویلی میں گھوڑے ہی گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے، اور وہ گھوڑے جو ہیں ان کے نال سونے کے لگے ہوئے ہیں۔ ہے حیران کن بات کہ نہیں؟ کتنے امیر ہوں گے حضرت باقر بسطامی رحمہ اللہ، ان کے نال جو ہیں وہ گھوڑوں کے نال جو ہیں وہ سونے کے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ میں جو لگام ڈالی جاتی ہے وہ بھی سونے کی ہیں، اور جو رسیاں بندھی ہوئی ہیں ان پر چاندی کا کام کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ آیا دیکھ کے کہنے لگا، اب چونکہ اس کی نگاہ وہ دنیا والی تھی، اس نے دنیا کے حساب سے دیکھا۔ حضرت شیخ باقر بسطامی رحمہ اللہ جو تھے، آپ عارف باللہ تھے، آپ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس نے آتے دیکھ کے کہا، اس نے کہا ولی مال می دارد، ولی بھی مال رکھتے ہیں کیونکہ اس کے نزدیک ان کی بڑی وقت تھی۔ میں نے کہا اتنا مال اور ولی کے پاس؟ انہوں نے کہا ولی مال بھی دارد، ولی مال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت باقر بسطامی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ولی مال دارد ولیکن یار را دارد، ولی مال تو رکھتا ہے لیکن رکھتا یار کے نام کا ہے۔ اتنا کہا اور آپ نے اعلان کیا، غلاموں کو کہا باہر جا کے اعلان کرو، جس کو جتنے چاہیے وہ لے جائے۔ جی آنن فانن پوری حویلی خالی ہو گئی گھوڑوں سے۔ بتائیں، سونے کے خور لگے ہوئے، ان کو نال لگے ہوئے سونے کے، سونے کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں جی، اور رسیاں ان کی جناب ان پہ چاندی کا کام کیا ہوا، ایک دم سے آنن فانن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمانے لگے، فرمایا کہ جب میرے پاس تھے نہ میرے دل میں کوئی خوشی تھی ان کے جانے پر، نہ میرے دل میں کوئی غم آیا ہے۔ ہاں خوشی اس بات کی آئی ہے ان کے جانے پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پالے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیے۔ تو جو جن کے دل میں دین گھر کر جائے نا، وہ ان چیزوں کو وقت نہیں دیتے، نہ کسی کے پاس یہ چیز دیکھ کے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ اپنے پاس یہ چیز آ جائے تو وہ غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، فخر میں مبتلا نہیں ہوتے، دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ دھوکے میں چیز جس بندے کو ڈالتی ہے نا، یہ چیزیں ساری یہ انہی کو ڈالتی ہے جن لوگوں کے ہاں دنیا کی قدر ہوتی ہے، جن کے ہاں دنیا کی قدر ہی نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ جناب دنیا جو ہے یہ تو ہاتھ کی میل ہے، ہیں جی، یہ آج میرے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے، آج میرے ہاتھوں کو میلا کر رہی ہے کل کسی کے ہاتھوں کو میلا کرے گی، تو ان کے نزدیک یہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، میں نے بارہا حدیث پاک آقا علیہ السلام کی سنائی۔ میرے آقا علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر حضور تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ کافروں کی گائیں جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے چڈے جو دودھ والے برتن ہوتے ہیں ان کے گایوں کے، وہ بڑے بڑے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑی، فوراً آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک آنکھوں پہ لگا لی اس طرح کر کے۔ صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے میں کافروں کا مال دیکھوں، کافروں کا مال دیکھنے سے میرے اللہ نے مجھے منع کیا۔ اندازہ لگائیں، میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہوں، میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ ہو، تو پھر میرا مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان سے جلنا، اس کا گھر دیکھ کے، اس کی گاڑی دیکھ کے، اس کے بچوں کو دیکھ کے، اس کے بچوں کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کے، یہ بنتا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو اسی چیز کو وہ فضل کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ فضل کہہ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ما نرا لکم علینا من فضل، آپ کو ہم پر کوئی فضیلت تو حاصل نہیں ہے، نہ نوح علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے ہم پر، اور نہ ہی جناب ان کے چاہنے والوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ نوح علیہ السلام ہیں تو ان کا گھر صرف اتنا بڑا ہے کہ آدھا جسم ان کا گھر کے اندر ہوتا ہے، آدھا باہر ہوتا ہے، اور ان کے باقی جو چاہنے والے ماننے والے ہیں وہ خود ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور فضیلت کون سی حاصل ہے آخر آپ کو ہم پر؟ جیسے کہ کل میں نے بیان کیا تھا، ان کے نزدیک مقام نبوت آشکار نہیں تھا، مقام نبوت کی قدر نہیں تھی ان کے دل میں، ان کے نزدیک کلام نبوی کی قدر نہیں تھی۔ اگر مقام نبوی کی، کلام نبوی کی قدر ہوتی ہے ان کے دل میں تو وہ جناب سر جھکا کے، گردن نیچے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتے، اور انہیں کہتے کہ حضور جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہمارے پاس وہ ہے ہی کچھ نہیں، ماننے والے بن جاتے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ بالکل برعکس ہو گیا، ہیں جی۔ پہلا یہ کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کہا کہ یہ تو ہیں ہی ایسے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور دوسری طرف اپنی بڑائی یوں بیان کی میں کہ ان کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس باغات ہیں، ہمارے پاس جانور ہیں، ہمارے پاس جناب بڑے بڑے گھوڑے اور اونٹوں کے جناب پورے باڑے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا؟ آخر کس بات کا فخر ہے ان کو؟
کیوں یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیوں یہ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انہوں نے بات کی حضرت نوح علیہ السلام سے کہ وہ اس کو فضیلت سمجھ رہے تھے، ہیں جی۔ آج بھی لوگ جو ہے نا بڑا گھر بنا کے اس کے اوپر باہر پتہ ماتھے پہ کیا لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے، ہیں یار۔ بڑا مدرسہ بنا کے بھی کبھی لکھا ہے ھذا من فضل ربی؟ بڑی مسجد بنا کے، اور مسجد بنانے کے بعد اس پر، کیونکہ یہاں پہ اکیلا کو بناتا کوئی نہیں نا، تو اکیلا جب بناتا کوئی نہیں تو لکھے کیسے؟ تو مسجد بنا کے، مدرسہ بنا کے، ہیں جی، کسی طالب علم کو پکڑے اور اس کا پورے سال کا خرچہ جناب دے کے پھر جناب لکھے، جناب لوگوں کو بتائے یار ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہوا ہے۔ کیونکہ اصل میں نیکی ہمارے نزدیک اس کی قدر نہیں رہی، یہ دنیا ہی ہمارے نزدیک قدر والی بات ہے، دنیا کو یہ ہم نے قدر سمجھا ہوا ہے، اسی کو بڑا سمجھا ہوا ہے۔ گاڑی لے لی، پیچھے لکھ دیا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے، اکیلا ماں کا لکھتے ہیں، ماں کی دعا ہے، ابا تو ویسے ان کا بد دعا کا مارا ہوا ہے، اس غریب کی دعا ہی نہیں لگتی ہیں۔ ایک بندہ مزاح میں کہہ رہا تھا، کہنے لگا جی اماں جو ہے وہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں اور ابا جو ہے یہ شکر دوپہر، یعنی ابا جو ہے بالکل سورج تپتا ہوا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، سورج جب تک تپے نہ گندم پکتا نہیں ہے۔ یہ سورج کی تپش ہی ہے جو آج کہیں کہیں پہ آپ کو انسان کے بچے دکھائی دیتے ہیں، بچوں کی تربیت آپ کو دکھائی دیتی ہے، اچھے اخلاق والے بچے دکھائی دیتے ہیں آپ کو، تو یہ والدین کی تربیت ہے، یہ ابا کی تربیت ہے، ہیں جی۔ اماں کی بھی تربیت ہے، وہ بھی خدمت کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، نہ اماں کی خدمت سے انکار ہے، نہ ابا کی خدمت سے انکار ہے، لیکن دکھ اس بات کا ضرور ہوتا ہے کہ ابے کا نام ہی نہ ہو، جگہ جگہ پہ ماں کا نام ہو۔ گھر بنا لیا تو ماں کی دعا ہیں، اور دکان گاڑی لے لی تو اس کے اوپر لکھ دیا ماں کی دعا، جنت کی ہوا ہیں، اور ابا کون سا جناب جہنم کی باری کھول کے بیٹھا تیرے لیے ہیں۔ وہ ابا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، وہاں میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ابا جو ہے نا یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور جنت کے دروازے سے گزرو گے تو جنت تک پہنچو گے نا۔ آپ ابا کو جناب کراس کر کے، بائی پاس کر کے، ابا کو یعنی ایک دم سائڈ پہ کر کے آپ جنت کیسے جا سکتے ہو؟ جنت تبھی جاؤ گے جب دروازہ ساتھ ہوگا، دروازہ گزرنے دے گا تو جنت جاؤ گے نا۔ تو اس لیے اطاعت جو ہے وہ ابا کی مقدم ہے، اس لیے ہمارے فقہا لکھتے ہیں ایک بات کا حکم اماں دے، ایک بات کا حکم ابا دے، اماں سے معذرت کر لو، ابا کی بات مان لو۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، سب سے چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بیٹا، وہ ابا کے ساتھ ہوتا ہے، باقی سارے اماں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اماں الیکشن جیت چکی ہوتی ہے گھر میں، ہیں ساری بات جو ہے نا وہ اماں جی کی مانی جاتی ہے، ابا بیچارہ جو ہے وہ اس کی کوئی سنتا ہی کوئی نہیں، کوئی بات مانتا ہی کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہاں پہ ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے، ایک بندے نے، دوست نے سنائی مجھے، سعودیہ میں نا وہاں پہ بھی سود چلتا ہے، سعودیہ میں بھی بہت زیادہ سود چلتا ہے، اور اٹوٹ پٹانگ ہرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ سارے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ، سعودیہ کو کوئی شہر ہے کوئی جزان نام کا، اس کے متعلق اس نے سنایا، کہتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ کے کہیں اور جا رہا تھا۔ اس نے کہا جی کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا سود کے پیسے سے اس نے گھر بنایا ہے اور اس کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ دیا ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ اس پہ عذاب ہے ساتھ مجھ پہ بھی آ جائے۔ اس نے تو چاہے ویسے ہی یعنی کہ لطیفہ ہی بنایا تھا، لیکن یہ ہے عبرت والی بات ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جناب، چوری کے ٹھگی کے پیسے سب کے جناب مار مور کے ادھر ادھر کے بڑی بڑی کمپنیاں کھول لی، اور کمپنی کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، تو شیطان بھی شرمندہ ہوا پھرتا ہوتا ہے، کہتا ہے یار تو میرا بھی ماسٹر نکلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیا مبارکہ، فرمایا کہ اگلی بات جو اس نے انتہائی کافروں نے بے ادبی والی کی، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، انہوں نے کہا کہ بلکہ نعوذ باللہ تم تو ہو ہی جھوٹے سارے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی بات کے سامنے جو آپ دعوت حق دے رہے تھے، دعوت توحید دے رہے تھے، اس دعوت کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، جواب نہیں تھا ان کے پاس، کسی ایک بات کا توڑ نہیں تھا، ان کے دلیل کے مقابلے میں دلیل کوئی نہیں تھی، ان کی برہان کے مقابلے میں برہان کوئی نہیں تھی۔ سب باتیں کون سی کی؟ ان کے پاس مال کوئی نہیں بھائی، ان کے پاس باغات کوئی نہیں، ان کے پاس کھانے کی روٹی کوئی نہیں، ان کے پاس اچھا رہنے کا گھر کوئی نہیں، لہٰذا
بل نظنکم کاذبین، تم تو ہو ہی جھوٹے، تم تو ہو ہی جھوٹے۔ یہ وہ مزاج ہے جو اس وقت کافروں کا تھا، یہی وہ مزاج ہے آج کے لبرل اور بے دینوں کا بن چکا ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک پنجابی کی کہاوت سنی ہوگی، جنہاں دے گھر دانے انہوں دے چبل بھی سیانے، کملے بھی سیانے، یعنی جن کے گھر میں دانے ہیں نا، گندم ہے، یعنی روٹی ہے جن کے گھر میں اچھی پکتی ہے، کھانا پکتا ہے، ان کے پاگلوں کی بات بھی لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، یار کیا بات، کمال ہیں۔ اور جس بیچارے کے گھر میں روٹی نہ ہو تو وہ جتنی مرضی دنائی والی بات کر دے، لوگ نہیں سنتے۔ یہی وہ ان کا مزاج، اللہ تعالیٰ ان کا مزاج بھی، ان کا مزاج بھی، دونوں کا مزاج ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ آج ہمارے مولوی بھی احساس کمتری کا شکار ہو گئے، کہتے ہیں بھائی کہیں پہ جانا چاہتے ہو نا بیان کرنے کے لیے، بڑی گاڑی ہو، 5-7 آپ کے پاس جناب وہ سیکورٹی گارڈ ہوں، ہاں جی، 150 بندہ آگے ہٹو بچو کرنے والا ہو، ہٹ جاؤ کٹا کھل گیا، کسی دن تو نہ چڑھ جائے، کسی نے لتاڑ نہ دے، یہ ہو آگے پیچھے شور ہو، تو کہتے ہیں آپ جا کے پھر جو مرضی بھچ مار دیں، جھک مار دیں، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ ہاں کوئی بندہ سادہ ہو، سادہ لباس ہو، وہ پہن کے جائے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ جیسے میں نے خود اپنی ایک کتاب میں نقل کیا ہے، ایک جگہ ہم گئے تو وہاں ایک عالم صاحب آئے، بہت بڑے عالم تھے، یہ ایک عمومی لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، پھر خیر خواہ جو ہوتے ہیں بیچارے وہ بھی مشورہ دیتے ہیں، جی آپ بھی ذرا اس طرف آئیں، آپ بھی ذرا یہ اس طرح پہنیں اور کریں، ٹھیک ہے جی، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے ہمیں، لیکن ہم ان مولویوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا ہے، جنہوں نے یہ لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے کہ بات سننی اسی کی ہے، بھائی جو ٹی وی پہ آتا ہے، کس پہ آتا ہے؟ ٹی وی پہ آتے ہیں، اللہ اکبر، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ کے تو محلے کے لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، حضرت ٹی وی پہ آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹی وی پہ میراثی بھی آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے ٹی وی پہ آنے کا، ٹی وی پہ آنا ان کے نزدیک ایسا اونچا معیار بنا ہے کہ اب رمضان المبارک میں میراثی بیٹھے حضور کا دین سمجھا رہے ہیں، میراثی بیٹھے حضور کا دین سمجھا رہے ہیں، ٹی وی پہ آ گئے نا۔ یہی وہ چیز ہے جو لے ڈوبی ہے، یہی وہ نظریہ تھا ان کا کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ تو ہیں ہی جھوٹے، یہ تو ہیں جھوٹے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک بندے کی قدر اور قیمت جو ہے یہ انہی چیزوں سے بنتی ہے، مال و دولت ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، پھر جا کر کے لوگ جو ہے اس کی بات کو سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک میرے رب کے کلام کی قدر کوئی نہیں، رب کے کلام کی قدر کوئی نہیں۔ رب کے کلام کی قدر کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ بازار میں جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک بندے نے یہ کہہ دیا اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈر، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، فوراً آپ نے زمین پر ہی اللہ کو سجدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں یا تم نے سوچا سنا نہیں تھا اس نے کیا کہا تھا، اگر میں اکڑ کے کھڑ رہا تو مطلب یہ تھا میں اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ بتائیں، بات تو یہ ہے یار، بات تو یہ ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے نئی دھوتی پہنی 50 روپے کی نئی، آپ کو پتہ نا یہ جب کپڑے پہن لیں، خواتین میں بھی بڑا بھیڑ ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، کپڑے پہن لیں تو بار بار شوہر کو کہیں گی، وہ نہ ہی کہے کہ ویری نائس تو لڑ پڑیں گی، اتنی بات پہ لڑ پڑیں گی، آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، یہ نہ کہے تو لڑائی کر دیں گی، اسی بات پہ لڑ پڑیں گی۔ حالانکہ وہ بیچارہ 7,000 کا سوٹ لے کے آیا، 1,000 روپے سلوائی دی ہے، بنوا کے اس کو دی ہے، اس نے پہنے اور تعریف اپنی کروا رہی ہے۔ وہ تعریف اس غریب کی کر جس نے لا کے دیا تجھے، نہیں جی میری تعریف کرو میں نے پہنے ہوئے، پھر تو کپڑے اچھے ہوئے تو اچھی نہ ہوئی۔ یہ احساس کمتری جو نا یہ لے ڈوبی ہے ہمیں۔ اچھا اس نے کیا کیا جی، بادشاہ اس نے دھوتی پہنی نئی 50 روپے کی، پہن کے آیا وزیر کے سامنے، کہنے لگا یار وزیر بتا کتنی قیمت ہوگی میری؟ اس نے کہا حضور 50 روپے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے 50 روپے کی تو میں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی ریٹ اسی کا ہی لگایا ہے۔ اب اس بات کا تجزیہ کریں تو آپ پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو بندہ کپڑے پہن کے پھولا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اپنی کوئی قدر و قیمت کو نہیں، ان کپڑوں کی وجہ سے میرا وزن بڑھا ہے، تو آپ یقین کر لیں کہ وہ بندہ فارغ ہے، دماغی طور پہ فارغ ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جناب کپڑے ہیں تو میں ہوں۔ جیسے آپ باہر دیکھتے ہیں کئی کتا لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کتے کے ساتھ فخر کر رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو یار کتا میرے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے اس کی اپنی کوئی عزت کو نہیں، کتے کے ساتھ اس کی عزت
ہیں؟ کوئی گاڑی ہو پاس تو اب دل میں پھولے پھولے ہوئے ہوں تو وہ کیا مطلب یہ کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس گاڑی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اندر سے بندہ خالی ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ بندہ، کیونکہ انہی چیزوں کو جو بندہ قدر و قیمت، انہی چیزوں کی وجہ سے اپنی قدر و قیمت جانتا ہے بندہ، تو وہ فارغ ہی ہے یار، اس کی قدر و قیمت اپنی ہے جو عند اللہ ہے، وہ جتنا اپنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑھاتا جائے گا اتنا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھجور کے درخت پہ چڑھے نا، ہوا آئی تو آپ کی پنڈلی کھل گئی، یہ پنڈلی جو ہے نا آپ کی یہ کھل گئی، ٹانگ والی پنڈلی وہ کھل گئی، تو آپ کی ٹانگیں بالکل پتلی پتلی تھیں، کمزور سے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو پنڈلی دیکھی تو ہنسنے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو، تبسم کیا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ کی پنڈلیاں پتلی پتلی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی پنڈلیاں دیکھ رہے ہو، میں کہ میرے اللہ کے ہاں عبداللہ کا مقام اتنا ہے، ایک طرف اود پہاڑ رکھا جائے، دوسری طرف میرے عبداللہ کا صرف ایک پاؤں رکھا جائے، اس کا پاؤں وزنی ہے اس سے، اللہ کے ہاں مقام۔ یہ بات بتائے نا، کپڑے کی نہیں، کس کی قدر ہے؟ بندے کی اپنی قدر ہے۔ تو ان لوگوں کا مزاج یہی تھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ مال اور دولت اسی کی وجہ سے ہماری قدر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ، اس کی وجہ سے قدر نہیں ہے، قدر ہے نوح علیہ السلام کی اس لیے کہ وہ میرے نبی بن کے آئے ہیں، قدر ہے نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والوں کی اس لیے کہ وہ جناب نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے میرا بھی کلام سیکھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا کلام بھی سیکھ رہے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ توحید کے نور سے منور ہو چکے ہیں، ان کے دل جو ہیں وحی کے نور سے معطر ہو چکے ہیں، وحی کی خوشبو سے جناب وہ مہک رہے ہیں ان کے دل، اس لیے ان کی قدر ہے۔ اب یہ دیکھ لیں رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں معیار بلندی کیا ہے اور کافروں کی نگاہ میں معیار بلندی کیا ہے، یہ ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے ہمیں، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کو آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں بلکہ آپ تو جھوٹے ہو ہیں، اس لیے بھائی کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے وہ بات حق کی کر رہا ہے تو قدر حق کی جائے، نہ کہ بندے کے پاس اس کی غربت کو دیکھ کر کے بندے حق کو جھوٹا کہہ دیا جائے، یہ انتہائی ذلیل اور خسیس بندے کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔